کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا جائز ہے؟ یہ بھائی کا سوال ہے. جی میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. سوال کس بارے میں ہوا ہے؟ دعا کے بارے میں ہوا ہے نا، کہ دعا میں وسیلہ نبی علیہ السلام کی ذات کا اختیار کرنا. تو دعا کیا ہے میرے بھائیوں؟ عبادت ہے. اور سوال ہو رہا ہے کہ دعا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ دے سکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیں، یہ دین ہم تک پہنچا ہے کس کے واسطے سے؟ نبی علیہ السلام کے واسطے سے. دین اوپر سے نیچے آیا ہے آپ کے واسطے سے، اور آپ کو کراس کر کے اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کو کراس کر کے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کراس کر کے اللہ کی عبادت کر کے میں جنت میں پہنچ سکتا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. لیکن سوال جو ہو رہا ہے وہ اوپر سے نیچے آنے کے بارے میں نہیں ہو رہا، سوال ہو رہا ہے نیچے سے اوپر جانے کے بارے میں. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. دین اوپر سے نیچے آیا ہے آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور سوال اس بارے میں نہیں ہو رہا. سوال ہو رہا ہے کہ دعا نیچے سے اوپر کیسے چڑھے گی، کیسے جائے گی، کون سا وسیلہ اختیار کریں تو دعا اللہ تک پہنچنے کا زیادہ امکان ہے. یہ سوال ہے. تو میرے بھائی، دعا کے آداب شریعت نے بتائے ہیں. شریعت دعا کے بارے میں خاموش نہیں ہے. اگر شریعت خاموش رہتی تو ہم اپنی مرضی کر لیتے. سعودیہ کے علماء کرام کو اپنی میٹنگ کر لیتے اور دعا کے آداب طے کر لیتے. پاکستان انڈیا کے علماء کرام کو اپنی میٹنگ کر لیتے اور کسی ادب کے اوپر متفق ہو جاتے. لیکن نہیں، دعا کے معاملے میں بھی شریعت خاموش نہیں ہے. اللہ نے دین دیا ہے تو مکمل دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. تو دعا کے آداب شریعت میں دیکھیے، چند مثالیں دوں گا. مثلا دعا کی ابتدا کس چیز سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا. سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی. کس کی تعریفیں کرنی ہے؟ اللہ کی. یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا ہے. کس کے اوپر درود پڑھنا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر. اور درود کیا ہے میرے بھائیوں؟ بنیادی طور پہ درود بھی دعا ہے. درود کیا ہے؟ کس کے لیے؟ یعنی کہ امتی سے کہا گیا کہ پہلے اپنے نبی کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرنا. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ برکت نازل فرما. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ گنہگار امتی. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. کس سے؟ تو میرے بھائی کبھی غور کیا کریں. آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، یہ نہیں کہا گیا تھا اپنے نبی سے دعا کرنا. نبی کے لیے دعا کرنی ہے، نبی کو دعا کا تحفہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا کے آداب ہیں. دعا سجدے میں کریں تو زیادہ قبول ہوتی ہے. دعا رات کے آخری پہر میں فجر کی اذان سے پہلے کریں تو زیادہ قبول ہونے کا امکان ہے. عرفات کے میدان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں. یہ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں آپ کو. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ شریعت دعا کے معاملے میں خاموش نہیں ہے. اس عبادت کے اصول و ضوابط، آداب، شرائط بتا دیے ہیں. اب وسیلے کی طرف آتے ہیں کہ کیا وسیلے کے موضوع پہ شریعت خاموش ہے یا اس موضوع پہ بھی شریعت نے ہدایات دی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 9ویں سپارے میں سورہ رحم میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ، اللہ سے دعائیں کرو. بِهَا، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. سب سے پہلا وسیلہ واسطہ جو آپ اللہ کو دعا میں دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. میرے بھائی یہ آپ کے منہ سے لفظ سننا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. مثلا آپ کو رزق چاہیے، آپ کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا، میں تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے. یا اللہ تیرا نام ہے تواب،
بہت توبہ قبول کرنے والا، یا اللہ میں تجھے تیرے نام تواب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، شفا دینے والا، یا اللہ میں تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے شفا دے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جس میں امت کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کو درست مانتے ہیں، سب اس کو صحیح مانتے ہیں، قرآن میں اس کا آرڈر آیا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اس واسطے کو اختیار کیا ہے، اس وسیلے کو اختیار کیا ہے، لیکن ہم لوگ اس وسیلے کو اختیار کرتے ہیں جی کوئی، حالانکہ اس وسیلے میں اختلاف نہیں ہے، اس وسیلے کا آرڈر قرآن میں موجود ہے، اس وسیلے کو نبیوں نے اختیار کیا ہے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا۔ کس چیز کا؟ اپنے نیک عمل کا۔ یا اللہ سن 2000 کون سا چل رہا ہے جی؟ 15۔ یا اللہ سن 2015 میں میرے پاس کچھ پیسے آئے اور میں نے چاہا کہ حج کر کے تجھے راضی کروں۔ لوگ مجھے مشورے دیتے رہے کہ حج بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے ایک پلاٹ لے لو، حج بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے ایک دکان بنا لو، لیکن یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے حج پہ چلا آیا۔ یا اللہ اگر وہ میرا عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تھا، میری نیت صاف تھی، تو یا اللہ اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری والدہ کو شفا دے دے۔ واسطہ کس کا دیا؟ آپ نے اپنے نیک عمل کا۔ اور اس کی دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی، میں صرف اشارہ کروں گا۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اللہ کو واسطے کس چیز کے لیے تھے؟ اپنے نیک اعمال کی۔ حدیث بخاری کی ہے، یہ دلیل ہے۔ اور اسی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے نبی پہ ایمان لے کر آیا، اس ایمان کا واسطہ ہے مجھے شفا دے دے۔ یہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس نیک عمل کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے رزق دے۔ نبی علیہ السلام سے محبت نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے، تو آپ اس کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا واسطہ کیا تھا؟ آپ سے سننا چاہوں گا، اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا۔ اور پہلا کیا تھا؟ اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ دینا۔ میرے بھائی یہ سبق یاد کر کے جانا ہے۔ پہلا واسطہ جو ہے اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ دینا، دوسرے نمبر پہ اللہ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا، اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نیک ہے جسے آپ نیک سمجھتے ہیں، اس سے دعا کرانا، اس کی دعا کا واسطہ اس کی ذات کا نہیں۔ کس کا واسطہ؟ آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، میری بیگم بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیں، میں بڑا تنگ حال ہوں میرے لیے دعا کر دیں۔ جس کو آپ نیک سمجھتے اچھا سمجھتے ہیں، گارنٹی آپ کسی کے لیے دے سکتے۔ ہاں جن کی گارنٹیاں اللہ نے دے دی، جن کی گارنٹیاں میرے نبی علیہ السلام نے دے دی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ کامل بزرگ اور ولی ہیں۔ اور بعد میں جتنے بھی آئے ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں جو سنا ہے لگتا ہے کہ اللہ کا ولی تھا، لگتا ہے۔ گارنٹی ہم کسی کی نہیں دے سکتے۔ تو جس کو میرے بھائی آپ اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اچھا جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوگی مجھے بتائیں جی؟ میرے بھائی مجھے یہ بتائیں نہیں، شریعت کا تو بعد میں ظاہری طور پہ نشانی کیا ہوگی؟ کیا کوئی خاص اس کا کچھ سینگ وغیرہ ہوگا جی؟ کوئی سینگ وغیرہ ہوگا ولی کا؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو ولی کون ہے؟ ولی کے لیے کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درباروں پہ بیٹھے ہوئے تو اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ ولی آپ کی گلی محلے کی مسجد کا نمازی ہوگا، عام آدمی، کوئی شعبے باز نہیں، کوئی دعوے کرنے والا نہیں، خاموشی سے مسجد میں آتا ہے اور فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، گھر میں تہجد بھی ادا کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے، رشوت نہیں لیتا، سود کے قریب نہیں جاتا، اولاد کی تربیت دین کے مطابق کر رہا ہے، اور قرآن کا علم حاصل کر رکھا ہے، قرآن کے ذریعے تبلیغ بھی کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔
ایسے ولی یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے؟ ایسے ولی آپ کے محلے کی مسجد میں ہوں گے، لیکن ہم ولی تلاش کرتے ہیں وہ جو تھوڑا عجیب و غریب ہو. کیا کوئی دربار بنائے، لوگوں کی عورتوں کو ہاتھ لگائے، لوگ عورتیں اس کے پاس آتی ہوں، کوئی رات رہ جاتی ہوں، کوئی ڈنڈا اوپر لگا ہوا ہو، کوئی نذرانہ لیتا ہو، کوئی لوگوں کے ایمان کو لوٹتا ہو، لوگوں کی جیب کو لوٹتا ہو، ہمیں وہ ولی نظر آتا ہے. عام چھوٹے موٹے ولی کے اوپر ہم راضی نہیں ہوتے. پھر بعد میں کہتے ہیں وہ ولی جعلی نکلا ہے جی، پیر جعلی نکلا ہے. بعد میں کیا کہتے ہیں جی؟ جعلی نکلا ہے. اللہ کے بندے، ہر وہ مسلمان جو شریعت میں عمل پیرا ہے انسانی کوشش کے مطابق، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ نے فرمایا ولی کون ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے ولی وہ الذین آمنوا، جو ہر اس چیز پہ ایمان لے آئے جو میں نے بتائی ہے. اگر کوئی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کہے جی میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، تو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ولی کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث آ گئی بخاری مسلم کی، اور کوئی کہے جی میں نہیں مانتا، تو یہ تو مومن ہی نہیں ہے، یہ ولی کہاں سے ہوگا؟ الذین آمنوا، ہر اس چیز پہ ایمان لائیں جو اللہ نے بتائی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے اور صحیح حدیث میں آئی ہے. وکانوا یتقون. اور دوسری صفت ولی کی، پہلی ایمان، کامل ایمان، دوسری صفت کیا ہے؟ متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے دور رہنے والا، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے دور رہنے والا. اور جو عورتوں کو قریب کرے، غیر عورتوں کو، وہ تو حرام کام کے قریب ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ولی وہ ہے جو حرام کاموں سے دور رہے، جو رشوت سے دور رہے، سود سے دور رہے، یتیموں کا مال نہ کھائے، بدکاری نہ کرے، غیر عورتوں کے قریب نہ جائے، یہ ہے اللہ کا ولی. تو یہ میرے بھائی دو صفتیں اللہ نے بتائی ہیں. تو ایسا ولی آپ کو جہاں بھی لگ رہا ہے زندہ ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا. یہ اس کی دعا کا واسطہ ہوا، اس کی ذات کا نہیں. یہ ذات صحابہ کرام جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے آپ کے پاس آتے، آپ سے دعائیں کراتے. کبھی بارش ہونے کی دعا، کبھی بارش رکنے کی دعا، کبھی شفا کی دعا، کبھی رزق کی دعا، آپ سے دعائیں کراتے رہے. لیکن جب آپ فوت ہو گئے اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ کوئی صحابی آپ کی قبر پہ آیا ہو اور کہا ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ایسا کوئی واقعہ آپ کو صحیح سند سے نہیں ملے گا. من گڑت قسم کے قصے آپ کو مل جائیں گے، لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن اس کی دلیل صحیح سند سے آپ کو نہیں ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد کیا آپ سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے. کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ بخاری شریف کا، کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک. عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، کیا مطلب؟ تم فوت ہو گئی. اگر تم فوت ہو گئی وانا حی، اور میں ہوا زندہ، شرط کیا آپ لگا رہے ہیں؟ میں ہوا، یہ شرط سن لیں اچھی طرح. ذاکی لو کان وانا حی، ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. آپ کہیں اگر میں زندہ ہوا تب، دوسرا مطلب کیا نکلا؟ فوت ہو گیا تو پھر تمہارے لیے دعائیں نہیں کر سکوں گا. تو میرے بھائی آپ کی قبر پہ آ کے آج آپ سے کہنا کہ میرے بیٹے مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں، آپ دعا کریں، آپ بارش لے کر دیں، آپ میرے بیٹے کو ملازمت لے کر دیں، آپ روز قیامت میری شفاعت کیجیے گا، یہ آپ کو پکارا جا رہا ہے اور آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے. روز قیامت آپ کی شفاعت البتہ برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں. شفاعت کا مالک میرا اللہ ہے. جن کے بارے میں میرا اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے. شفاعت اگر نبی علیہ السلام کی چاہیے تو رابطہ اس سے کریں جو شفاعت کا مالک ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ 24 کے اس بارے میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کی ملکیت ہے. ساری کی ساری شفاعت کس کی ملکیت ہے؟
جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کی آپ شفاعت کریں گے، جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کی آپ شفاعت نہیں کریں گے. تو کنٹرول شفاعت کے اوپر کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا. تو میرے بھائی آپ کی قبر پہ آ کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں، آپ کو دعا کا تحفہ دیں. آپ سے مانگنا کچھ نہیں ہے، آپ کو پکارنا نہیں ہے. اب رہا کہ اکثر لوگ دعاؤں میں کہہ دیتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے طفیل. مجھے معلوم ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ اکثریت میں ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن صاف بات ہے اس کی کوئی دلیل واضح طور پہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. واضح طور پہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یا تو من گھڑت روایات ملیں گی، جیسے آدم علیہ السلام والا واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اللہ سے معافی حاصل کی نبی علیہ السلام کے وسیلے سے. تو میرے بھائی یہ روایت من گھڑت ہے. امام حاکم رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم. اس کے بارے میں خود امام حاکم اپنی دوسری کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ آدمی من گھڑت روایتیں بیان کرتا ہے، اور جن کے پاس حدیث کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ گڑنے والا یہ خود ہے، بیان کرنے والا بھی یہی ہے اور گڑنے والا بھی یہ خود ہے. تو ایسے آدمی کی روایت کے اوپر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟